جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر کیوں یقین ہوگا؟ دعا در اصل ندا ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ فریاد کا سلسلہ پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ معصوم بچہ فریاد سے زندگی کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اگر دھیان دے کر، دل لگا کر، باطن کو آنکھ اور وجود کو کان بنا کر غور سے سنا جائے تو یہ کائنات ایک مجسم فریاد کی صورت نظر آئے گی۔ دعا کا یہ شعور فطری طور پر ودیت کیا گیا ہے۔ آداب دعا اور فضیلت دعا مذہب نے سکھائے ہیں، لیکن دعا کا شعور زندگی میں موجود ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔ جہاز خطرے میں ہو تو مسافروں کو دعا سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دعا ان کے دل سے نکلتی ہے، ہر سانس دعا بن جاتی ہے، بلکہ دعا مسافروں کی آنکھ سے آنسو بن کر ٹپکنے لگتی ہے۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا منظور کرنے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگیں تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر آپ دل میں دعا مانگیں تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ دعا کا انداز قربت کے اظہار کا اعلان ہے۔ دعا الفاظ کی محتاج بھی ہے اور نہیں بھی۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ انسان دعا کا سہارا ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جب کسی قوم یا فرد کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ گناہ اور ظلم انسان سے دعا کا حق چھین لیتے ہیں۔ انسان وہ چیز پسند کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اپنی پسند کی چیزیں مانگتے ہیں اور جب وہ حاصل نہیں ہوتی تو ہم شور مچاتے ہیں۔ ان کا حاصل نہ ہونا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس لیے ضروری ہے مسنون دعائیں مانگی جائیں۔ ہمیں دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر میت کے دفن کرنے تک ہر مقام پر دعا کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مثلا معمولی سا واقعہ ہے، آئینہ دیکھنا، اس کے لیے بھی دعا ہے۔ اے اللہ میرے چہرے کی طرح کردار کو بھی خوبصورت بنا۔ دعا سے انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ صاحب دعا صاحب محبت ہوتا ہے۔ اسی کی دعا قبول ہوتی ہے جس کو انسانوں سے، جانوروں سے، غرض یہ کہ ہر ذی جان سے محبت ہو۔ محبت نہ ہو تو دعا محض تکلف ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین جو کچھ بھی ہے اس کی خیریت کی دعا مانگی جائے تو اپنی زندگی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ نفرت کرنے والا انسان دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ سب کی بھلائی چاہنے والا ہی مقبول بارگاہ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ ہستی محبوب ہے جس کو رحمت دو عالم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور کے وسیلے سے دعاؤں کو مقبولیت عطا ہوتی ہے۔ بہرحال جب تک زندگی ہے دعا رہے گی۔ شب تاریک کی تنہائیوں میں ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہے۔ کسی بے بس کی نگاہ کا خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھنا بھی دعا ہے۔ کسی بے قرار دل کی دھڑکن بھی دعا ہے۔ کسی کو محبت سے یاد کرنا بھی دعا ہے۔ دعائیں منظور ہوں یا نامنظور، بہرحال دعاؤں کو بدستور جاری رہنا چاہیے۔